میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ آج فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان جو بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو فراڈ کر رہے ہیں اس کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ اپنے آبائی گھر ڈوگ ہینگر تحصیل سواوا ضلع جہلم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی بیرون ملک سے 7 موبائل لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اترا تو ایف آئی اے والوں نے اس کے 7 موبائل ضبط کر لیے۔ جب اس کے موبائل ضبط ہو گئے تو میرے بھائی راجہ نوید سجاد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، تو اس نے آ کے جو بندہ موبائل لے کے آیا تھا اس نے آگے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ میری قانونی مدد کریں تاکہ یہ موبائل ایف آئی اے والوں نے ضبط کیے ہوئے ہیں ان سے واپس لیا جائے۔ تو راجہ نوید سجاد صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مرزا نعیم صاحب، یہ دونوں آپ کو بتائیں گے کہ ایف آئی اے والے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح فراڈ کرتے ہیں۔ تو میں اب راجہ نوید سجاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس نے آپ کو کیا کہ بتایا، پھر اس کے بعد آپ واقعہ بیان کریں۔ پھر میں مرزا نعیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیسے چیک کیا کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر کتنے موبائل ایشو ہو چکے ہیں۔ راجہ نوید سجاد صاحب، وہ موبائل جب ضبط ہوئے تو ہم نے پی ٹی اے سے رابطہ کیا کہ وہاں پہ ہم وہ ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ جمع کروائیں تاکہ وہ فون ریلیز کروائے جا سکیں۔ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جو فون بیرون ملک سے آتے ہیں ان پہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیکس رکھا ہوتا ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اور جب ہم نے وہ ٹیکس جمع کروائے اور وہ پاسپورٹ نمبر اس کلائنٹ کا دیا تو انہوں نے کہا اس پاسپورٹ میں تو آلریڈی 5 فون جو سے ہیں وہ ایشو ہو چکے ہیں، جبکہ وہ لاسٹ ایئر آیا تھا پاکستان اور اس کے بعد تقریباً 1 سال ابھی اس کا رہتا تھا تو کچھ دن رہتے تھے تو وہ آیا ہے، تو اس کے نام پہ پچھلے سال انہوں نے فون جو ہے وہ ایشو کیے ہوئے تھے اس کے نام پہ ٹیکس اس کے پاسپورٹ کا کرتے ہوئے وہ یہ ایف آئی اے والے کہ جب بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں وہ سکین کرتے ہیں اور وہ پر کاپی 30,000 روپے جو سمگلر ہیں ٹیلی فون جو سمگل کر کے دبئی سے یہاں پہ لاتے ہیں یا کسی بھی ملک سے تو یہ ان کو بیچ دیتے ہیں پر کاپی 30,000 روپے۔ تو ایک جو پاسپورٹ ہے اس پہ 5 فون جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں یا اس کے ذریعے ٹیکس دیا جا سکتا ہے۔ وہیں پہ میرے ساتھ مرزا نعیم صاحب موجود تھے، تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک آتا جاتا ہوں، پھر ان کی زبانی سنیے کہ انہوں نے جب اپنا فون چیک کرایا تو کیا پاسپورٹ چیک کرایا تو کیا صورت ہے۔ یہ ہماری قوم بھی عجیب ہے نا، یہ ہماری اتھارٹیز بھی عجیب ہیں، نت نئے طریقے نکالتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے۔ تو جو لوگ بیرون ملک سے آتے ہیں ان کا پاسپورٹ سکین کرتے ہیں، پھر اس سکین کی کاپی بیچتے ہیں ڈیلروں کو، جیسا راجہ صاحب نے آپ کو بتایا۔ تو میں بھی ساتھ گیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں بھی اپنا چیک کروا لوں، تو میں آج تک کوئی موبائل لے کے نہیں آیا باہر سے۔ تو جب میں نے چیک کرایا تو 5 موبائل میرے نام پہ نکلے ہوئے تھے۔ تو اس کو پھر پی ٹی اے والوں سے ہم نے پوچھا کوئی یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ اگر موبائل آ گئے ہیں تو وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں بھی یوز ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ان ٹیلی فونز کو بند کروا سکتے ہیں، جب ان کو آپ بین کروا دیں گے، بند کروا دیں گے، پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گے، تو وہ بندہ دوڑتا ہوا جائے گا اس ڈیلر کے پاس جس نے ان کو بیچا تھا۔ تو اس طرح یہ ان کا فراڈ یہاں پہ رک سکتا ہے۔ تو میری تمام بیرون ملک پاکستانیوں سے یا جو لوگ میری طرح سیر سپاٹے کے لیے باہر جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آ کے پی ٹی اے سے چیک کروائیں کہ ان کے نام پہ کوئی فون تو نہیں نکلے ہوئے، اگر نکلے ہوئے ہیں تو ان کو بین کرائیں۔ یہاں پہ اتھارٹی اینٹی کرپشن اتھارٹیز تو بہت ہے، لیکن ایک ٹرینڈ ہے کرپشن کا، اور کسی طریقے سے تو ہم روک نہیں سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ پی ٹی اے والوں کے پاس جائیں، وہاں پہ جا کے چیک کریں اپنا پاسپورٹ، دیکھیں کتنے نمبر نکلے ہوئے ہیں اور ان سب نمبرز کو بین کروائیں۔ یہ میری تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے۔ میں اب جو بھی یہ بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ جب بھی بیرون ملک سے کوئی بندہ بیرونی پاسپورٹ کے اوپر سفر کر کے آتا ہے یا اپنے پاسپورٹ کے اوپر بھی، تو جو لوگ وہاں ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بہت بڑا مافیا ہے. اس میں امیگریشن والے بھی شامل ہیں، ایف آئی اے والے بھی شامل ہیں، کسٹمز والے بھی شامل ہیں، جو لوگ سمگل کر کے فون لاتے ہیں، فون ڈیلرز، یہ سارے اس میں شامل ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی والے شامل ہیں. تو آپ کا پاسپورٹ وہ سکین کر لیتے ہیں، اس کی ایک کاپی نکال کے اس کے اوپر کوئی بھی موبائل جو سمگلر لے کے آتے ہیں تو اس کو ایشو کر دیا جاتا ہے. آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب وہ موبائل ہو سکتا ہے کہ کوئی دہشت گردی میں استعمال ہو، کوئی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال ہو، تو اس لیے ہمیشہ آپ احتیاط کریں. اور جو بھی پاکستانی ہیں وہ آ کے پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آفس جائیں اور چیک کریں کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر کتنے فون رجسٹر ہوئے ہیں، اور ان سب کو بلاک کروایا جائے. اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور وہاں بھی دیکھیں کہ کیا وہاں پہ کوئی ان کا کوئی پورٹل ہے جو آپ کی مدد کر سکے. دیکھیں کہ کتنی زیادہ، ہمیں پتہ ہی نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ، انہوں نے مجھے بتایا، میں جا کے اب چیک کروں گا کہ میرے نام کے اوپر کتنے فون جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں اور میرے پاسپورٹ کے اوپر. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا.